مسلح افواج کی قیادت کا مقبوضہ جموں کشمیر کے غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، شہداء کو خراج تحسین پیش۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا خصوصی پیغام۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کی حصول حق خود ارادیت کی جائز اور طویل جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بھارت کا ریاستی جبر اور انسانی بحرانوں کو ہوا دینا علاقائی استحکام کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ بھارتی فورسز کی عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں انتہائی قابل مذمت قرار۔ 77 برس بیت گئے، کشمیری دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد فورس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا پیغام، کہا دنیا کا دوہرا معیار کشمیریوں پر پورا نہیں اترتا، ہمیں اور کتنے کشمیری قربان کرنے پڑیں گے۔ لاکھوں خواتین کا سہاگ لٹ گیا، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو چھلنی کر دیا گیا۔ کشمیری قوم نے آزادی کے لیے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے۔ دنیا بھر کے عوام بھارتی مظالم کے خلاف مظلوم کشمیریوں سے ہم آواز۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، شرکاء کی بھارتی دہشت گردی کے خلاف نعرے بازی۔ کوالالمپور میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم استحصال کشمیر کی تقریب۔ برلن میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا بھارت کے غاصبانہ اقدام کے خلاف احتجاج۔ بنگلہ دیش میں طلباء نے سول نافرمانی تحریک شروع کر دی۔ پہلے روز 91 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی۔ کوٹا سسٹم میں مطالبات تسلیم نہ ہونے پر وزیراعظم حسینہ واجد سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ۔ پولیس، حکومتی طلباء تنظیم اور عوامی لیگ سے شدید جھڑپیں۔ بنگلہ دیشی وزیراعظم کہتی ہیں احتجاج کرنے والے طلباء نہیں دہشت گرد ہیں، ہم وطن انہیں سختی سے کچلتے۔ کشیدگی کے باعث ایک بار پھر کرفیو نافذ، انٹرنیٹ سروس بند۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف کی عوام کے جان و مال اور سرکاری تنصیبات کا تحفظ یقینی بنانے کی حمایت۔ جنرل قمر الزمان نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اب بھی کھڑی رہے گی۔ برطانیہ کے شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کے قتل کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے۔ سفید فام نسل پرست گروپس کے مختلف شہروں میں ایشیائی اور افریقی نژاد شہریوں پر حملے۔ لندن، مانچسٹر، لیڈز، لیورپول، بریسٹل ہلز، نوٹنگم، بلیک برن، نیو کاسل اور بیلفاسٹ سمیت کئی شہروں میں صورتحال کشیدہ۔ مشتعل سفید فام گروہوں نے نجی املاک کو نشانہ بنایا، توڑ پھوڑ املاک کو آگ لگا دی۔ متعدد پولیس اہلکار زخمی، پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ بولٹن شہر کی مرکزی جامع مسجد پر حملے کے لیے آیا گروہ مسلم کمیونٹی کو تیار دیکھ کر بھاگ گیا۔ حکام کا ہنگاموں میں ملوث افراد کو سزائیں دینے کے لیے عدالتیں 24 گھنٹے کھلی رکھنے کا اعلان۔ موسلادھار بارش سے کراچی کی سڑکوں پر پانی جمع، نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف کارساز روڈ، ایکسپو سینٹر، حسن اسکوائر اور یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک متاثر۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ گلشن اقبال میں موٹر سائیکل سوار فیملی بارش کی وجہ سے گڑھے میں گر گئی، راہگیروں نے باہر نکالا۔ محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں 6 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسون بارشیں تباہی مچانے لگیں۔ اپر چترال، ٹانک، ٹھول، گجرات سے جام شوروں تک چھتیں گرنے کے واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 2 کی حالت تشویشناک۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے 13 افراد دم توڑ گئے، 33 زخمی۔ وادی زیارت میں کئی رابطہ سڑکیں تباہ۔ سنجابی میں سیلابی ریلا سڑک بہا لے گیا، شہر کا دیہات سے رابطہ منقطع۔ کرک میں سیلابی ریلے میں 4 افراد بہہ گئے۔ طوفانی بارشوں سے آبی گزرگاہوں میں سیلابی صورتحال۔ لیا قلعہ کے کروڑ لالسن کے قریب دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ رجحان میں کوہ سلیمان سے نکلنے والی روڈ کوہوں سے نالا منگا بھی بھر گیا۔ دریائے بڑا خیبر میں اونچے درجے کا سیلاب، ٹنڈو آدم کے قریب روہڑی کینال میں 100 فٹ چوڑا شگاف، متعدد دیہات زیر آب آ گئے، کپاس سمیت دیگر فصلوں کو نقصان۔ فیصل آباد میں موسلادھار بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی، کشتیاں چل گئیں۔ گجرانوالہ اور گجرات میں بادل جم کر برسے۔ وزیر آباد، ملک وال، ننکانہ صاحب کے نشیبی علاقے زیر آب،
چترال، دیر، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، باجوڑ، شانگلہ، بٹگرام میں موسلادھار بارش، سکھر، قاضی احمد، رانی پور، ٹھری میرواہ میں بھی کالی گھٹائیں برسیں۔ جعفر آباد، ڈیرہ اللہ یار، سوئی، صحبت پور میں نشیبے علاقے زیرآب، نرار میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے عارضی پل قائم۔ چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت کے بعد رات کو پل بند کر دیا گیا۔ حکومت کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری لینے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11:30 بجے طلب۔ اسپیکر ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 31 نکاتی ایجنڈا جاری۔ کم عمر بچیوں کی شادی پر پابندی کا بل بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی آج ثوابی میں بڑے پاور شو کی تیاریاں۔ جلسہ گاہ میں 27 کنٹینرز پر مشتمل بڑا سٹیج بنایا جا رہا ہے۔ ایم پی ایز کو 500، ایم این ایز کو 1000 کارکن ساتھ لانے کا ٹاسک۔ کراچی سے قافلہ جلسے میں شرکت کے لیے روانہ۔ ثوابی میں اسد کیسر کی رہائش گاہ پر مرکزی رہنماؤں کی میٹنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جلسہ گاہ میں انتظامات کا جائزہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد جلسے کی تاریخ کا اعلان بھی آج یہاں سے ہی کروں گا۔ مہنگائی اور بجلی کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں۔ آئی پی پیز پر ترجیحات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکومت 200 یونٹ تک صارفین کو ریلیف دے چکی۔ وزیر اعظم کی چین کا دورہ کرنے والے صحافیوں کے وفد سے گفتگو۔ کہا چین سے دوستی اور تعلقات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سی پیک جاری رہے گا۔ سی پیک منصوبے اسی دور حکومت میں مکمل کریں گے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس۔ موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بجلی کے یہ بم جو بلوں کی صورت میں آتے ہیں، 25 کروڑ پاکستانیوں کو یہ قبول نہیں ہے۔ انہیں بجلی کی قیمت بجلی کے لاگت کے مطابق لانی پڑے گی۔ ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعظم بجلی کے بل کم کریں، اسی میں ان کی نجات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت ہی چلی جائے۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ کے باہر بھی احتجاج جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء سے خطاب میں کہا، ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو دھرنا لاہور، پشاور اور کوئٹہ بھی پہنچے گا۔ احتجاج کا دائرہ پورے ملک کی گلی کوچوں میں پھیلا دیں گے۔ 7 نکاتی ایجنڈا حکومت کے سامنے رکھ دیا، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں مناظرے کی بھی اور بیٹھ کر بات چیت کرنے کی، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی حافظ صاحب نے اتنی آواز مسائل کی نہیں اٹھائی جتنی بحیثیت گورنر سندھ میں نے اب تک اٹھائی ہے۔ گورنر سندھ کا امیر جماعت اسلامی کو مناظرے کا چیلنج۔ کامران ڈسوری کا کہنا ہے کہ حافظ نعیم نے اتنے مسائل دھرنے کے ذریعے حل نہیں کرائے جتنے بطور گورنر میں نے حل کیے۔ میرے پاس دھرنے کا کوئی حل نہیں، مسائل کا حل ہے۔ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو چائے پلائی، جماعت اسلامی والوں کو چائے اور کھانا بھی دیں گے۔ بجلی کا مسئلہ دھرنوں سے حل نہیں ہوگا۔ جس کے پاس مہنگی بجلی کا حل ہے وہ آئے اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ بحران کا واحد حل معاشی ترقی ہے۔ پاکستان کو موجودہ معاشی حالات سے نکالنے کے لیے ایکسپورٹ ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ برآمدات کو جلد 31 ارب سے بڑھا کر 100 ارب ڈالرز تک لے جانا ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ نے عوام کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ کراچی میں بجلی کے بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ بلوچستان میں 14 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ پشاور میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ معمول۔ لاہور سمیت پنجاب میں 4 سے 8 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے۔ وزیر اعظم کے ہدایت پر لیسکو نے بھی بجلی کے بل جمع کرانے کی تاریخ میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ حکومت کو خطرہ ہے تو وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کر
نئے انتخابات کرا لیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں حکومت کو مضبوط کرنے کو تیار ہیں، مگر حکومت کچھ کارکردگی تو دکھائے۔ صدر آصف علی زرداری حکومت کو درپیش مشکلات کم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سسٹم ڈی ریل ہو گیا تو نقصان ملک کا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی قابل اعتبار نہیں، بات کر کے پھر جانے والے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، اگلے روز کچھ اور کہتے ہیں۔ کسی کو اس پر حیرانی نہیں ہوئی کہ جو تفصیلی فیصلہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے 2 آنریبل جج صاحبان کی طرف سے، کس طریقے سے ان 81 ممبران کو ریلیف دے دیا گیا جنہوں نے کوئی اپنا حق عدالت سے مانگا نہیں تھا۔ مخصوص سیٹوں کے فیصلے میں سکم ہیں، عدالت سے حق مانگے بغیر ریلیف دیا گیا۔ یک طرفہ ریلیف دینے سے آئین اور قانون کو دھچکا لگے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس بولے، اختلافی نوٹ میں سنجیدہ قانونی نکات اٹھائے گئے جن کا جواب آنا ضروری ہے۔ آئین کے کچھ آرٹیکل سے باہر جا کر فیصلہ لکھا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کر کے ایک جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں 1 سے 5 مرحلہ تک پلاٹ مالکان کو گھر بنانے کے لیے بلا سود قرض دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ نے پلاٹ پر قرض حاصل کرنے والوں سے سروس چارجز لینے سے بھی روک دیا۔ مریم نواز 14 اگست کو پروجیکٹ لانچ کریں گی۔ پائلٹ پروگرام کے طور پر ماڈل گھر تیار۔ وزیر اعلیٰ کا عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر متعارف کرانے کا حکم۔ اپنا گھر پروگرام کے خواہش مند گھر بیٹھے آن لائن درخواست جمع کرا سکیں گے۔